اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ رکھنے والا ہوں جو کہ انتہائی اہم اور نازک ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن جب تک ہم سوال پیدا نہیں کریں گے، ان کے جواب حاصل نہیں کریں گے، ان پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ایمان میں پختگی نہیں آئے گی۔ ہم اعتراض کرنے والوں کے جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے ہمیں نازک سے نازک مسئلوں پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ان کی اصلیت کو جاننا پڑے گا، تاکہ ہم اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو اس کا جواب بھی دے سکیں اور اپنے ایمان کو بھی پختہ کر سکیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ برائی کا خالق ہے، یعنی کیا برائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، کہیں کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہ نکل جائے جو ہماری پکڑ کا باعث بن جائے اور جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ لیکن جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم حقیقت تو پا نہیں سکیں گے، اس لیے غور و فکر تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پہلے بھی علماء کرام نے بہت بحث کی ہے، اور انہوں نے باتیں اس انداز میں کی ہیں کہ ان میں پیچیدگی پائی جاتی ہے، اور وہ پیچیدگی مسئلے کو مزید الجھا دیتی ہے۔ یعنی ایک دور میں یہ بحث چلی، کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کچھ علماء نے کہا ہاں، قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولے، لیکن ممتنع محال ہے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے کچھ لوازم ہے، یعنی کمزوری، طاقت کا نہ ہونا، کسی کا خوف ہونا، جس کی وجہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ عموماً اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ بات پائیں گے کہ یا تو آپ جھوٹ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے جو آپ ویسے نہیں کر سکتے، یا کسی کمزوری کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے محال ہیں۔ لہٰذا اسی لیے ان علماء کرام نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تحت رب تعالیٰ جھوٹ تو بول سکتا ہے، لیکن ممتنع محال ہے، یعنی واقع میں وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کے علماء نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو چیزیں عقلاً محال ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے واقع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا کوئی اور خدا پیدا کر لے، یا کوئی خدا پر کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کا علم زائل ہو جائے، اس کی قدرت زائل ہو جائے، اس کا ارادہ اس سے زائل ہو جائے۔ لہٰذا جو چیزیں عقلاً محال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، لیکن دونوں طرف سے فلسفے کا سہارا لیا گیا، فلسفے کا سہارا لے کر بات کی گئی جو کہ عام آدمی کے ذہن میں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے، ایک سادہ سی بات ہے، میں بڑے آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سادہ لفظوں میں کروں اور اس طریقے سے کروں کہ آپ کو، ہم سب کو اس کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیے، ذرا غور کیجئے اور سوچئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن میں موجود ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں ہر طرف سے گمراہ کر دوں گا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ شیطان کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ اے خدا،
اس برائی کا جو مجھ سے سرد ہوئی ہے اس کا خالق بھی تو ہی ہے. لیکن کیونکہ یہ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، اس نے کہا تھا، لہذا یہ بات ظاہر ہو گئی. اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اس چیز کا اظہار کرے کہ برائی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف نیکی کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شرائع بھیجی، جتنی بھی آسمانی کتابیں بھیجی، ان میں صرف اور صرف اچھے احکام، اچھی باتیں کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور برائیوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی امر تو اللہ تعالیٰ کا ہے نیکیوں کا، اور برائی کا امر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں ہے. وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے. اس کا فیصلہ ایک اور طریقے سے بھی دیکھ لیں. شیطان نے تو یہ کہا تھا نا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں ہر طرح سے گمراہ کروں گا. لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اس نے کہا یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ میری تخلیق ہے، میری کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اب ایک اور مغالطہ پیدا ہوگا. اکثر کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، نیکی کرنے کی طاقت بھی تیری طرف سے ہے اور برائی کرنے کی طاقت بھی تیری طرف سے ملتی ہے. لیکن یہ ترجمہ ایسا صحیح نہیں ہے. یہیں سے تو اشکالات پیدا ہوتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ، نیکی کرنے کی طاقت بھی تجھ سے ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی تجھ سے ملتی ہے. یعنی برائی سے بچنے کی طاقت نیکی ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ طاقت اسی سے ملے گی. لیکن برائی کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ پورا قرآن شریف پڑھ جائیے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیجئے، تو آپ کو یہی ملے گا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا، جہاں بھی انبیاء کو حکم دیا تو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے بچنے کا حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے برائی کو اپنے سے دور رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے برائی کو اپنے سے دور رکھا تو اس کا وہ خالق نہیں ہے. ایک اور بات جو بہت مستحکم دلیل ہے، اگر اللہ تعالیٰ برائی کا خالق ہوتا تو وہ ہم سے حساب نہیں لے سکتا تھا. کیوں؟ پھر جیسے نیکی کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو برائی کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی. جب برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی، اس کی تخلیق ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کیوں لیتا؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے حساب لینا بھی اسی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ برائی کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے، وہ ہماری اپنی تخلیق ہے، وہ ہمارے اپنے اختیار کردہ ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم جواب دہ ہیں. معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ میں اچھے طریقے سے آپ کے سامنے بات کو رکھوں اور مثالوں سے بھی اس کی وضاحت کر دوں. امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے. آمین. اللہ حافظ.